سب کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ جو ہے وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ جو آتا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، پانچواں جو مہینہ آتا ہے وہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، چھٹا جو مہینہ آتا ہے وہ جمادی الاخر بھی کہہ سکتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہہ سکتے ہیں، ساتواں مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب ہے، شعبان المعظم، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شوال المکرم، ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل قدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ نیا اسلامی ہجری سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اسلامی سال کو امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اسلامی کیلنڈر جو ہمارے مسلمانوں کے جو آغاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یادگار ہجرت کے سفر سے، جس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی شہر چھوڑا اور خانہ کعبہ کی قربتیں اور خانہ کعبہ کا جوار اور پڑوس کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں والے شہر مدینہ المنورہ میں آئے۔ یہ ہجرت کا ایام اور ہجرت کا آغاز ہے۔ میرے دوستو، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے جتنے بھی اسلامی امور ہیں وہ سارے کے سارے اسی اسلامی ہجری سال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مسلمان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ اسلامی سالوں کا نام اور اس کی حقیقتوں سے اس کو واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ میرے دوستو کہ یہ آج میں تھوڑی سی گفتگو اس چیز پر کرنا چاہوں گا کہ محرم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اپنے دوستوں بھائیوں کو کہ اسلامی کیلنڈر کی اہمیت کیا ہے، کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ باقاعدہ طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جب ایک گورنر کی طرف سے خط آیا امیر المومنین کو اور اس میں کہا گیا امیر المومنین آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں، وہ جو خط آتا ہے اس میں بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ حکم نامہ کب کا ہے، اس پہ تاریخ درج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پہلے اور بعد والے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اکابر صحابہ کو اس مقصد کے لیے بلایا اور اکٹھا کیا کہ مقصد یہ تھا کہ آج اس بات پر مشورہ کیا جائے کہ ہمارا اسلامی سال کا جو آغاز ہے، ہجری سال کا جو آغاز ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر، وہ ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور میرے دوستو اس کے علاوہ بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہجرت کے جو سال ہے، ہجرت کے ساتھ جو اسباب اور جو فوائد اس مسلمانوں کے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہجرت ہوتی ہے تو مسلمانوں کو ایک مضبوط قلعہ اور ایک مستحکم اسلام کا مرکز میسر آتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ زمینی حقائق جن حقائق میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل جدا جدا ہو گیا، تو ان زمینی حقائق میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اس چیز کا بھی، اور اسلامی شعار یعنی نمازوں اور اسی طرح جمعے کا اہتمام، عیدین کا اہتمام، یہ بھی ہجرت کے بعد جو ہے عمل بالکل واضح ہو گیا، اور طرز زندگی جو معاشرت کی زندگی ہے، اقتصادی معاملات کا نفاذ ہو گیا، معیشت کا نظام ہو گیا، اور پوری دنیا کو اسلامی طرز کے اوپر صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں وہ نمونہ بن کے سامنے آنی تھی اور ایک راستہ ملنا تھا۔ اس راستے کا سبب بھی ہجرت سے ہی ہوا ہے۔
اسی طرح قرآن و حدیث کا پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بلا دریغ بار بار حاضری دینا اور بارگاہ رسالت میں آپ کی زیارت کرنے کا بار بار شرف حاصل ہونا، یہ بھی ہجرت کے سبب ہی ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عالم دنیا سے جو لوگ آتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے شہروں کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیم اور دین کو فروغ دیتے تھے، میرے دوستو اس کا بھی سبب ہجرت سے ہی ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ پہلی اسلامی ریاست ہجرت سے ہی قائم ہوئی، جس کے سربراہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود تھی۔ میرے دوستو یہ ہے اس عظیم اسلامی کیلنڈر کی اہمیت۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد پھر مشورہ یہ کیا گیا کہ ہجرت سے تو اس کا آغاز ہو گیا، اب یہ سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کو محرم الحرام کے مہینے کو بنا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے دوستو جو سال کا آغاز ہوتا ہے سال ہجرت سے، اور ہجرت کے بعد جو پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، اس محرم الحرام کو متعین کیا گیا، اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کیا۔ تو میرے دوستو یہ اسلامی کیلنڈر کی اہمیت ہے جو آج ہمارے علم میں نہیں۔ یہ 12 مہینے ہیں، سب سے پہلی تعلیم اس محرم اور اسلامی کیلنڈر کی نوعیت سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں ہر فرد کو، بلکہ فرد کے نیچے جتنے افراد ہیں، جو اولاد ہے، بچے ہیں، ان سب کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ محرم کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص کو جیسے ہی چاند نظر آئے دعا کا اہتمام فرمائے، اور 7 مہینوں کو بھی یاد کروایا جائے کہ یہ اسلامی مہینے ہیں۔ اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ جو ہے وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ جو آتا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی طرح جو چوتھا مہینہ آتا ہے میرے دوستو وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اسی طرح 5واں جو مہینہ آتا ہے وہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، اسی طرح چھٹا جو مہینہ آتا ہے وہ جمادی الاخر بھی کہہ سکتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہہ سکتے ہیں، 7واں مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب ہے، اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے شوال المکرم، اور اس کے بعد پھر ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے بعد جو ہے پھر محرم الحرام کا پھر آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اسلامی ناموں کا ہر ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اس کی جو مضبوطی ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پورے اسلامی نظام کے اندر ہر مسلمان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے ایام اور اس کے دنوں کے اندر جو برکات ہیں وہ ساری کے ساری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان ناموں کا، ان مہینوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں محرم الحرام کے متعلق بھی چند باتیں یہ کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام کا جو لفظ ہے محرم الحرام، یہ محرم کا معنی ہے معظم، یعنی عزت والا، احترام والا، شان والا، فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اور حرام کا مطلب ہے محرم الحرام یعنی احترام والے مہینوں میں یہ محترم مہینہ ہے، کہ جو سابقہ ملت ابراہیمی تھی، ملت ابراہیمی سے ہی یہ محرم کے مہینے کی جو عظمت ہے وہ چلی آ رہی تھی۔ اور یہی نہیں، عرب کے اندر بہت ساری چیزیں تو مذہب سے نکل گئی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ علامتیں عرب کے اندر موجود تھی، جس میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ محرم کے مہینوں کو تعظیم سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی آباد تھے ان یہودیوں کے اندر بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا عمل تھا۔ آہستہ آہستہ چونکہ وہ بھی دین سے غافل اتنے ہو گئے، اپنے دین کو بھی بھلا دیا، ان سب چیزوں کو بھلا دیا، جیسے کہ آج مسلمان خود بھی بھلا دیتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ مذہب سے آزاد ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی بھلا بیٹھے۔ تو اب وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے عاشورہ کا،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی، اور فرعون غرق ہو گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ شکرانے کے طور پر اس دن کو ہم روزے کی شکل میں مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، وہ نبی ہیں، لہٰذا ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہ بھی صحابہ کو فرمایا کہ ہم 9ویں کا بھی رکھیں گے، کیونکہ مشابہت نہ ہو، مذہب ہو یا دنیاوی امور ہوں، کسی بھی امور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی مذہب کے ساتھ مشابہت کرنے کی اجازت نہیں دی، ممتاز رکھا ہے۔ یہ مذہب سب سے بلند مذہب ہے اور ممتاز مذہب ہے، اس کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ میں صرف آج یہ بتانا چاہوں گا کہ محرم کے مہینے کے جو امور ہیں ان میں بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلی چیز میں نے یہ کہی تھی کہ کم از کم سال میں جتنے مہینے ہیں سب کو یاد کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو مہینے ہیں، اور دوسرا عمل یہ کیا جائے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ حکم بھی فرماتے تھے، بخاری شریف میں ہے کہ روزہ رکھنے کا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جو ہے عاشورہ کے روزے کو بہت فضیلت دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک عمل یہ بھی امت میں ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق کی وسعت پیدا کرو، اس گمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سارا سال مجھ پہ رزق کی وسعت کرے گا۔ فرمایا اس سے بھی خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چند امور ہیں میرے دوستو، اگر ان امور کو ہم محرم الحرام میں کم از کم ان چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمیں وہ زندگی میسر آ جائے گی جو زندگی ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ سارے امور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم کا، تنظیم کا، ایمان کا اور اتحاد کا ہمیں درس دیا ہے، آج سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اسی تعلیم کی روشنی میں ہمارے قائد نے پاکستان کے اندر وہی منشور ہمیں دیے ہیں جس میں ایمان بھی موجود ہے، اتحاد بھی موجود ہے، تنظیم بھی موجود ہے۔ اگر ہم محرم کی برکت سے ان چیزوں کو سوچتے ہوئے آج ایمان، اتحاد اور تنظیم کو لے کر اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے تو یقیناً امت جو آج تنزل پہ گئی ہوئی ہے، امت آج جو پس رہی ہے، وہ دوبارہ اپنے عروج پہ چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے سال کی خیر برکتیں نصیب فرمائے، اور جتنی نصرت ہے، وہ مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔